افغان طالبان کمانڈر کی فتنہ الخوارج کو پاکستان میں دہشت گردی پر وارننگ، کیا افغان حکومت کا سرکاری موقف سمجھا جائے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کابل طالبان کی ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ ہمیں ویزیبل نظر آ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خطے میں جو پاور ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں، خاص طور پر پاکستان کی ہندوستان کے خلاف جو تاریخی فتح ہے، اس کے بعد خطے کے ممالک بلکہ کیا تمام دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے اس خطے کے اندر، اور پاکستان کتنا ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے دفاعی لحاظ سے۔ اب جو بات آپ نے کی وارننگ کی، میرے خیال میں جو مولوی سعید ہے ان کا فتویٰ ہے یہ باقاعدہ، اور یہ مولانا ہیبت اللہ جو کہ طالبان کے امیر ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ ایک فتویٰ ایشو ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغان طالبان کا دوسرے ممالک میں جا کے لڑنا وہ غیر شرعی ہوگا، غیر اسلامی ہوگا، وہ جہاد نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، خاص طور پر ویسٹرن بارڈر سے، کیونکہ یہی طالبان جو جنگجو تھے وہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی بی ایل اے، بی آر اے اور دوسری ایسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر جہاد کے نام پر پاکستان میں فساد کرتے رہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ فائنینشیل سپورٹ تھی۔ کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ بہت سارے طالبان جو جنگجو تھے افغان طالبان، وہ باقاعدہ ماہانہ جو سٹیپنڈ ہے یا سیلری کے عوض جو ہے ان دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرتے تھے، اور تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ جیسے وہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر جا کے پاکستانی سیکورٹی فورسز کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ جہاد کے ذمرے میں آتی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی کامیابی اس لحاظ سے ہوئی کہ چائنا اور پاکستان نے بڑا واضح کابل کو بتا دیا تھا کہ اگر ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف، جن میں خاص طور پر ٹی ٹی پی ہے، ٹی آئی پی یا جو تحریک ترکستان اسلامک پارٹی کے چائنیز ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف، آئی ایس کے خلاف اور دوسرے گروپوں کے خلاف اگر طالبان کی حکومت ایکشن نہیں لیتی تو پاکستان اور چین مل کر ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اچھا ظاہر صاحب، پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی جنگی پسپائی کے بعد افغانستان میں فتنہ الخوارج کی صورت بھارتی پراکسیز کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت خاص طور پر جب 7 سے 10 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہماری مغربی سرحد پر 2-3 بہت بڑے بڑے حملے کیے گئے، 70-80 کے قریب دہشت گردوں نے کوشش کی کہ وہ انٹروڈ کریں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ خوزدار میں اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی اس قسم کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ کل کا جو واقعہ دیکھیں جو سراب میں ہوا ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ پراکسیز جو کہ پاکستان کو اس خطے کے اندر سٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتی، جس میں اگر ہم کھل کے بات کریں تو امریکہ اور اسرائیل کا بھی بڑا رول ہے، وہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی ہندوستان کے ذریعے اس علاقے کے اندر اپنے انفلوئنس کو قائم کرنے کے لیے اس قسم کے گروپوں کو جو کہ موجود ہیں پاک افغان سرحد کے نو گو ایریاز کے اندر، اسلحے کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، کرائے پہ حاصل کرنے کے لیے جنگجو موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں خاص طور پر جو فتنہ الخوارج یا ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے اور وہ تنظیمیں تقریباً 16 کے قریب جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتی تھیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا قدغن لگے گا اور ان کی کارروائیاں روکی جائیں گی۔ دوسرا میں یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان نے بھی ایک واضح فیصلہ کر لیا ہے کہ کل بھی ہم نے دیکھا کوئٹہ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے ایک بڑا کلیئر کٹ میسج دیا کہ دہشت گردی کو ہم آخری حد تک ختم کریں گے۔ آخری حد سے مراد یہی ہے کہ جو سپلنٹر گروپس ہیں، جو ان کے سمپیتھائزرز ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے 5-6 اضلاع کے اندر، خیبر پختونخوا کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر جو ان کے سمپیتھائزرز ہیں یا دہشت گردوں کے سپورٹرز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور ایک بڑی کارروائی میرے خیال میں شروع کر بھی دی گئی ہے۔ صحیح۔ اچھا، بھارتی جارحیت کے جواب میں جو پاکستان کی شاندار فنشنگ کو اگر ہم دیکھیں تو مغربی بارڈر پر ہمارے پڑوسی نے اس کو کس نظر سے دیکھا اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں ٹٹ فار ٹیٹ استعمال کرتی رہی ہے کابل حکومت، اور اس کو شاید جس طریقے سے شے دی گئی تھی امریکی امداد بلینز آف ڈالرز پر ویک 40 بلین ڈالر ان کو ملتے رہے، سالانہ تقریباً سب سے زیادہ 1.73 بلین ڈالر جو ہے وہ امریکہ سے امداد لیتے رہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امداد کے اوپر پابندی لگی۔ دوسری طرف دیکھیں ہندوستان اپنی ہٹ اینڈ رن پالیسی کے اوپر کام کرتے ہوئے اس وقت مدد کے لیے تیار تھا کہ اگر دہشت گردی کی کارروائیاں کی جائیں، اور اس وقت کابل کے اندر جو حالات تھے، پاکستان کے ساتھ بارڈر کے کلیشز تھے، افغان ریفیوجیز کا معاملہ تھا، وہ بھی اب تقریباً طے ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو اب ریئلائز ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے، انہوں نے ملک کے اندر امن لانا ہے،
तो उन्हें इन प्रॉक्सी से दूर रहना होगा। इन दहशतगर्दी की कार्रवाई में जो मुलव्विस अनासर हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। तो ये हम समझते हैं कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी है, और उन्हें रियलाइज भी हुआ है कि अगर खित्ते के अंदर सर्वाइवल करनी है, तरक्की करनी है, तो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। बेशक हिंदुस्तान इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सबक ज़रूर मिला है खित्ते के ममालिक में और बहुत सारे ममालिक को। इसमें हम अगर बात करें जो मिडल ईस्टर्न बहुत सारे ममालिक हैं जो कि गवादर पोर्ट को और BRI प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश करते रहे, उनकी तरफ से फंडिंग होती रही। और एक बड़ी चीज़ आपको बताऊं, जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको ज़्यादातर फंडिंग इनडायरेक्टली UAE, कतर या दूसरे ऐसे मिडल ईस्टर्न ममालिक के बैंकों और ख़ास तौर पर वहाँ पे हुंडी के जरिए होती रही है, जिनके हिंदुस्तान के साथ हम कह सकते हैं कि बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बिजनेस के ताल्लुकात हैं और सिंपैथीज उनके साथ हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान को आप हल्का नहीं समझेंगे, वो अपना दिफा करना भी जानता है। अगर हम मशरकी बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं जो कि हमसे 8 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इन चंद जो आर्म ग्रुप्स हैं या जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या आपके ख्याल में जो इंडियन इन्फ्लुएंस की बात हो रही है अफगानिस्तान में, क्या चाइना इंडियन इन्फ्लुएंस को यहाँ बढ़ने से रोकेगा, वो कुछ इकदाम करेगा इस हवाले से? क्योंकि चाइना को भी पता है कि अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में होगा तो इस खित्ते में कशीदगी मजीद ज्यादा होगी। लेकिन चाइना ने तो बिल्कुल वाज़े मैसेज कर दिया है, दे दिया है काबुल को। इससे पहले उन्होंने बाकायदा 200 दहशतगर्दों की एक लिस्ट दी थी जो कि युगर सूबे के अंदर, सिंकियांग के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पे मौजूद है। TTP के हवाले से इंटरनेशनली करदम तंजीम है, उसके हवाले से भी चाइना ने बात की। और इससे पहले अगर हम देखें, हमारे जो नुमाइंदा खुसूसी थे मोहम्मद सादिक साबिक जो सफ़ीर थे, उनके थ्रू एक बिल्कुल क्लियर मैसेज पहुंचाया गया है कि अगर अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान के CPEC और BRI प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसे दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो चाइना का बिल्कुल वाज़े मैसेज है, चाइना इस वक्त स्टैंड करता है क्योंकि वो अपनी सरहदों के करीब और ख़ास तौर पर CPEC को सेबोटाज करने के लिए किसी भी किस्म की प्रॉक्सी को इस खित्ते के अंदर वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान को भी बड़ा वाज़े मैसेज दिया होता है कि बड़ी डेवलपमेंट क्या है, अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान की सरहदी बेल्ट के ऊपर ब्लॉक लगाते हैं, दहशतगर्दों की मूवमेंट को रोकते हैं, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई में आसानी होगी। ईरान ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो BLA, BRA या दूसरे ऐसे दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि उनके बलूचिस्तान, सिस्तान के अंदर पनागाहों के अंदर महफूज थे, उन्होंने बॉर्डर को फेंसिंग करनी शुरू कर दी। तो एक असल मामला ये है कि खित्ते के ममालिक ने अब एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बना दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसमें ईरान बड़ा एक्टिव है, जिसमें हमारा चाइना सर फहरिस्त है, पाकिस्तान एक लीडिंग रोल अदा करेगा और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, क्योंकि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी अफगानिस्तान पे वाजे कर दिया है कि अगर वो तिजारत चाहते हैं, बॉर्डर ट्रेड चाहते हैं, हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दहशतगर्दों के खिलाफ उनको एक्शन लेना होगा। तो हम अब ये समझ रहे हैं कि एक नया अलायंस यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ बनेगा जो कि रीजनल ममालिक का होगा। और ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका, इंडिया और उसके इत्तेहादियों को कि वो इस खित्ते के अंदर मजीद उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर जैसे कि बातें की जा रही हैं अफगानिस्तान को CPEC में अब शामिल करने की, आप भी अभी बात कर रहे थे कि जाहिर सी बात है चीन नहीं चाहेगा कि CPEC को कोई जद आए या CPEC को कोई नुकसान पहुंचे। अब अगर अफगानिस्तान को भी CPEC में शामिल किया जाएगा तो अमेरिकन स्टेट्स जो हैं इस खित्ते में उन पर भी जद आएगी। इंडिया का इस हवाले से कितना मुतासिर होगा इस सिलसिले में? देखिए, मेरे ख्याल में जो मोदी ने जुआ खेला है, ये एक लिटमस टेस्ट था अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान की जानिब से कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत को चेक करें, पाकिस्तान के रिजॉल्व को चेक करें। तो वो उन्होंने चेक किया और अब उनको अंदाजा हो गया कि वो फेल हुए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उजलत में आके सीज फायर करवाया और हिंदुस्तान को मुंह के खानी पड़ी, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है दुनिया के लिए कि इस वक्त जो रीअलाइनमेंट हो रही है वो पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक होगा। रशिया इनडायरेक्टली यूरोप के साथ जो कनेक्शन पैदा कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बेशक काउंटर चाइना पॉलिसी रहेगी,
وہ ہندوستان کے تھرو اس خطے کے اندر معاملات خراب کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت ایک بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ اس خطے کے اندر اب کمپرومائز ہوں گے، کیونکہ اگر بہت زیادہ ہو تو اسے یہاں کوئی ایسا فٹ ہولڈ نہیں مل رہا ہندوستان کے علاوہ کہ وہ کسی بھی طریقے سے چائنا کے اوپر نظر رکھے، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ہندوستان کو شکست دی بری اور فضائی جو جنگ ہے اس کے دوران، تو میرے خیال میں یہ ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ چائنا پاکستان کے بیک پہ کھڑا ہے، رشیا پاکستان کے بیک پہ کھڑا ہے، ترکی جو ہے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، ایران نے جو ہے ایران اور پاکستان کے درمیان جو ابھی دفاعی معاہدوں کو زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے بات ہوئی ہے، تو بالکل واضح ہے کہ امریکہ کے مفادات اس خطے کے اندر بڑی حد تک جو ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے اور امریکی انفلوئنس آہستہ آہستہ اس خطے کے اندر کم ہوتا جائے گا۔ اب اگر افغان طالبان ان کو کوئی اسپیس دیتے ہیں یا جو باگرام ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اس خطے کے اندر افغانستان کے ڈیولپمنٹ کا راستہ رکے گا، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ بلکہ 3 دفعہ افغانستان اور پاکستان کے اس خطے کو ڈچ کیا ہے، وہ ان کو تباہی اور بربادی کے اندر چھوڑ کر یہاں سے آرام سے نکل گئے ہیں۔ تو اس دفعہ میرے خیال میں ٹرسٹ کا لیول وہ ہے کہ افغان طالبان بھی چائنا، پاکستان، ایران کے اوپر ٹرسٹ زیادہ کر رہے ہیں کمپیریٹیولی امریکہ، انڈیا اور اس کے اتحادیوں کے اوپر۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ظاہر رازی صاحب، سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔